السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے امام الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کالے نام کا۔ اس سانپ نما جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کیا اور اس کا انجام کیا ہوا، اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، امام الاولیاء سلطان اولیاء غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہر ایک کے لیے رحمت رہا۔ آپ کو ماننے والے جن انسان دونوں رہے، آپ کے بیان کو سبھی سنا کرتے تھے اور جس کو بھی فیض اور برکات پانی ہوتی تھی وہ وہاں پر پہنچ جاتا تھا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے کہ آپ کے حکم کے فرما بردار صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی رہے تھے۔ یہی ہوا ایک بہت بڑے سانپ کے ساتھ۔ آپ جب بھی بیان فرماتے وہ آپ کو دور سے سنا کرتا تھا۔ وہ ایک شیطانی فطرت والا نام تھا۔ وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے پراثر بیانات کو سن کر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حملہ کرے۔ وہ جب بھی آپ کے پاس آتا تو دیکھتا کہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع لگا ہوا ہے، لوگ موجود ہیں اور وہاں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بھکاری ہوں۔ جو بھی آپ کے بیان کو سن رہا ہوتا وہ رو رہا ہوتا۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ اللہ کے ولی کو نیکی کے کام سے کیسے روکا جائے اور وہ ذکر الہی نہ کر سکے۔ اس نے بہت سے عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے ہٹانے پر مجبور کیا، اور یہی سوچ کر وہ آپ کے دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھ گیا کہ غوث پاک کو بھی ان کی عبادت سے ہٹایا جا سکے۔ اس نے ہر طرف سے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ وہاں وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد لی اور کہا کہ میں اللہ کے ولی کو ان کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں اور ان کے بیانات کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ان کی بہت تمیز اور ادب کرتے ہیں اور یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ شیطان مجھے طاقت دو تاکہ میں ان کے کام میں رکاوٹ بن سکوں، تاکہ وہ کسی کو اچھی بات نہ سکھائے، کلمہ نہ پڑھائے۔ اسی طرح شیطان کی مدد لے کر وہ گر سیکھ گیا کہ آپ پر حملہ کر سکے۔ ایک دن کی بات ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے۔ بڑے بڑے عالم دین وہاں بیٹھے تھے، بہت تعظیم اور ادب کے ساتھ بیان سن رہے تھے۔ اس بڑے اجتماع میں آپ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ لوگ محو تھے کہ کسی کو بھی اپنا ہوش نہیں تھا کہ اچانک چھت سے وہ ناپاک سانپ آ کر نیچے گر گیا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ظاہر سی بات ہے وہ اتنا بڑا سانپ تھا، بلکہ نانگ تھا جس نے آپ پر حملہ کیا تھا۔ ہر طرف خوف و خراش پھیل گیا، لوگ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو آپ کی فکر ہونے لگی، مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلے۔ اب وہ سانپ آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے، نہ ڈر رہے ہیں، نہ چہرے پر کوئی خوف ہے، بلکہ بہت ہی مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیان کو روکا ہی نہیں۔ سانپ ہمت کر کے آپ کے پیروں میں گھس گیا اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گیا، گریبان سے باہر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیں میرے مرشد شہنشاہ بغداد پر، آپ ذرا برابر بھی نہ گھبرائے اور نہ ہی بیان کو بند کیا۔ آپ نے اللہ کا بیان بالکل نہ روکا۔ اب وہ سانپ
تھک ہار کر زمین پر گر گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ کے سامنے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن اپنے کیے گئے وار کے ناکام ہو جانے پر عاجز ہو گیا ہو، ناکام ہو گیا ہو، اپنی بات کہہ کر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ لوگ جو یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ سانپ آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حیران اور پریشان لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کو ذرا بھی تکلیف پہنچے یہ ان کو برداشت نہیں تھی۔ وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سا نام جس کی جسامت اتنی بڑی ہے، وہ تو منٹوں میں کسی کو بھی چٹ کر جاتا، پر وہ تو آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں پایا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر اس نے کیا بولا، آپ سے کیا باتیں کی؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ سانپ جو آپ سب نے دیکھا ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور ہمیں تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ کئی دنوں سے یہاں گھات لگا کر چھپ کر بیٹھا تھا، لیکن جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بڑی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا کہ پیروں کے پیر، دستگیر، میں نے بہت سارے عابدوں اور ظاہر دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والے جن کی نمازیں کبھی بھی نہیں چھوٹتی تھیں، جو کہ دل میں بھی اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، میں نے سب کو آزمایا لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اس سے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو محض ایک کیڑا ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ سانپ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجمع کے آگے خطاب کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اتنے لوگوں کے درمیان یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا کہ اب ڈر کر واپس نہیں آؤں گا، لیکن میں ان کو ان کے اسلام سے منکر کر کے رہوں گا۔ اس سانپ کی یہ گندی اور ناپاک خواہش تھی۔ وہ دراصل جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی قابل شخصیت بیٹھی ہے۔ وہ طاق میں تھا کہ بس کسی دن اکیلے میں ملے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا، ان کی نماز تڑواؤں گا۔ دوستو، ایک دن اس کو موقع مل ہی گیا جب آپ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ وہ نماز کیا تھی؟ اللہ کی محبت میں بس سجدے کیے جا رہے تھے۔ وہی سانپ رینگتا ہوا وہاں آ گیا، آپ کی جا نماز کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سجدے کی جگہ پر اپنا سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ اس کو بڑا ہی گھمنڈ تھا اس بات پر کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نماز ہی توڑ دیتا، لیکن آپ تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والے تھے۔ آپ قیام میں صورتیں پڑھتے ہی جا رہے تھے، چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں تھا۔ جب آپ سجدے میں جانے لگے تو بہت ہی سکون سے اسے ہٹایا، جیسے کوئی بڑی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی چھوٹا سا کیڑا ہے۔ اس بات پر وہ سانپ بلبلا گیا اور پیچھے نہ ہٹا بلکہ وہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز پڑھتے رہے۔ اب اس جہنمی سانپ نے اپنی گرفت کو
ढीला किया और गर्दन से अपने बल खोलकर वो कुर्ते के अंदर चला गया और आपकी एक आस्तीन से घुसकर दूसरी आस्तीन से निकल गया। अब हर तरह से नमाज तुड़वाने की वो कोशिश कर रहा था कि कभी तो आप हटेंगे, कभी तो नमाज को दरमियान से तोड़ेंगे। लेकिन आपने नमाज पूरी पढ़ी और नमाज को मुकम्मल कर लेने के बाद आपने सलाम फेरा। उसने खुद को ढीला छोड़ा और बगैर कुछ बोले गायब हो गया। वो कहाँ से आया था, क्यों आया था, ये सब उस वक्त नहीं बताया। अगले रोज फिर उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह दाखिल हुए। बावजूद तो आप हर वक्त रहा करते थे। मस्जिद में आकर जैसे ही निगाह उठी तो आपने बड़ी बड़ी आंखों वाला एक आदमी देखा जिसका मुंह शिया था। वो बहुत ही लाचार, कमजोर और बेबस खड़ा हुआ था और आपको इल्तिजाई आंखों से देख रहा था। आपके तो जिन्नात भी मानने वाले हैं। आपने उसको देखकर अंदाजा लगा लिया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। वो बड़ी मुश्किल से चलता हुआ आपके पास आया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और बिलख बिलख कर रोने लगा। और फिर जब रोना बंद कर दिया तो वो जिन्नुमा इंसान आपसे कहने लगा कि मैं आप रहमतुल्लाह अलैह को तंग करता रहा, कई महीनों से छुप कर बैठा रहा कि आपको आपके इस काम से बेदखल करवा दूं, हटा दूं और लोगों की नज़र में आपके रुतबे को कम कर दूं, आपके चाहने वालों की तादाद कम हो जाए। मैं वही सांप हूँ। मैंने सांप के रूप में बहुत से अल्लाह वालों को आजमाया है, पर आप जैसा किसी को भी साबित कदम नहीं पाया। मैं आपके बयान को भी नहीं रोक सका और ना ही आपकी नमाज से आपको हटा सका। हाँ, शैतान की मदद से अमल सीख कर भी मैंने आपको बहकाना चाहा, मगर आपकी अल्लाह से मोहब्बत को ख़त्म ना कर सका। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्नुमा इंसान से फरमाया, इस बात पर कोई फक्र या गुरूर नहीं है और ना ही ये कोई दिखावा है। मेरे अंदर ये ख्वाहिश नहीं थी कि लोगों के दरमियान आकर खुद को मनवाऊं। मैं तो अल्लाह की मोहब्बत में ये कर रहा हूँ। ये तो अल्लाह का करम है कि लोग मुझे चाहते हैं। तुम जैसे जिन्नात भी मुझे चाहते हैं। क्या तुम जानते हो, शुरू में मुझ पर सख्ती रखी गई। जब सख्तियाँ इंतहा को पहुँच गईं तो मैं आजिज आकर जमीन पर लेट गया तो मेरी जुबान पर कुरान की 2 मुबारक आयतें आ गईं। फ़इन्ना मअल उसरी युस्रा, इन्ना मअल उसरी युस्रा। बेशक तंगी के बाद कुशायदी है, बेशक तकलीफ के बाद राहत है। उस जिन्नुमा इंसान ने आपसे सवाल किया, हजरत आप अपने दस्ते मुबारक पर मुझे तौबा करवा दीजिए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। उसके बाद वो जिन आपके दस्ते हक परस्त पर मुसलमान हो गया और तौबा की। सुबहान अल्लाह।